अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शाबाश, क्या हाल है आपका बेटा? ताशफीन, क्या हाल है? मैं ताशफीन ठीक हूँ, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखना बच्चे ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम, खुदा, आप लोगों का बच्चों क्या हाल है? सब बच्चे ठीक ठाक हैं? यस। बच्चे मुझे ये बताएं कि हम कौन से आजकल हम बड़े अच्छे दिनों में हैं। वैसे तो दिन रोजाना ही होते हैं ना, रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, ऐसे ही होते हैं जैसे आजकल है। लेकिन आजकल के दिनों की कोई बहुत ही खास बात है, कोई बहुत ही प्यारी बात है इन दिनों की। वो क्या बात है भला? आजकल के दिनों की कुछ खास बात है। चलिए, इब्राहिम ने हाथ खड़ा किया, इब्राहिम बताएंगे। इब्राहिम, ये जिन दिनों में आजकल हम हैं, जो दिन कल से जिनका आगाज हुआ है, इन दिनों की खास बात क्या है? ये कौन से दिन है? ये कैसे दिन है? खास दिन है। जी इब्राहिम। की आपको ज्यादा पसंद है। जी, कौन बच्चा बताएगा? बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है तो अच्छा, चलें फिर ऐसा करते हैं, फिर मैं बताती हूँ बच्चों को। चलें जी प्यारे बच्चों, आजकल हम जिन दिनों में हैं, लेकिन हम सबक पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं? हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं सबसे पहले। जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। सारे बच्चे पढ़ लें। बच्चों ने बिस्मिल्लाह पढ़ लिए? बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आ रही है, ठीक बात हो गई। अच्छा, अब हम कह रहे थे कि ये दिन जो हैं ये बड़े प्यारे हैं, बड़े खास हैं, बहुत अच्छे दिन हैं। भला ये कैसे अच्छे दिन हैं? जैसे हम, अब आप बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ये दिन तो ऐसे ही हैं जैसे सारे दिन होते हैं। बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं गौर से? सारे बच्चे सुन रहे हैं बात? इरमिश, आप मेरी बात गौर से सुन रही हैं? खुदा, आप मेरी बात सुन रही हैं गौर से? यस मैम। मीशा, आप मेरी बात गौर से सुन रही हैं? मिस मैं रिजा हूँ। अच्छा जी, आप मेरी बात गौर से सुन रही हैं? रिजा, आप मेरी बात गौर से जी सुन मिस रही जी। हैं? शाबाश, देखें, इरमिश सुन रही हैं, रिजा सुन रही हैं, हुदा, इतनी प्यारी प्यारी बेटियां मेरी बात इतने गौर से सुन रही हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से, बहुत प्यार से बात सुननी है। आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को कह रही हूँ आजकल बड़े खास दिन है। आप लोग सुबह उठते हैं, आपको क्या लगता है कि कोई खास दिन है? कुछ तब्दीली लगती है? कुछ खास पता चलता है कि वैसे ही लगता है जैसे हर रोज दिन होते हैं? सच सच बताना इरमिश, कुछ लगता है कुछ खास है? फीलिंग्स होती है कुछ कि आज कुछ खास बात है? मिस यस और नो? इतना कुछ नहीं लगता, इतना कुछ नहीं लगता। इतना कुछ नहीं लगता, बिल्कुल ठीक जी। इरमिश बताएं, रिजा ने बताया कि इतना कुछ नहीं लगता, हमें तो वैसे ही लगता है जैसे रोज होती है बात। जी इरमिश बताएंगी अब। जी बताएं, कुछ खास लगता है? बोलो हरमेश, यस बोलो या नो बोलो। कुछ कह दें। यस। यस। और हुदा बताएं, हुदा, आपको कुछ खास महसूस होता है कि कुछ खास दिन है, या लगता है कि बस वैसे ही हैं जैसे थे पहले दिन थे वैसे ही दिन है? आपको मुझको वैसे ही लगता है जिस तरह पहले दिन थे।
آپ کو ویسے ہی لگتا ہے جس طرح پہلے تھے. اچھا اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ خاص کیسے ہیں. ہم تو صبح اٹھتے ہیں تو ویسے ہی جیسے روزانہ سورج نکلتا ہے ویسے ہی سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ویسے ہی گرمی ہوتی ہے، ویسے ہی دھوپ ہوتی ہے، ماما ناشتہ بھی ویسے ہی بناتی ہوں. جب سب کچھ ویسا ہے تو بھائی ٹیچر بار بار کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑے خاص دن ہیں، بڑے روشن دن ہیں، بڑے پیارے دن ہیں، یہ اور وہ اور یہ باتیں کیسے کہہ رہی ہیں ٹیچر؟ ہمیں تو کچھ لگتا ہی نہیں، فرق پتہ ہی نہیں چلتا. تو اچھے پیارے پیارے بچوں، ان دنوں میں ایک خاص بات ہے جو کہ ذرا چھپی ہوئی ہے، جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلے گی. بعد میں ہمیں نظر آئے گی. ساری چیزیں ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہی ہوتی. اب جب ہمیں پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہم اما کو کہتے ہیں امی ہمیں درد ہو رہا ہے. امی کو کیا وہ درد نظر آتا ہے؟ یا آپ کو درد نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں میں نہیں نظر آ رہا ہوتا. نہیں، ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا ہوتا. بعض اوقات ہم دل میں بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم بہت خوش ہیں، لیکن کوئی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی خوش ہے. ایسے ہی جیسے ہوا چلتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، تو ہمیں تو ہوا محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن نظر تو ہمیں ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں اس دنیا میں جو موجود ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے اب بہت ساری چیزیں ہیں جو مٹی کے نیچے ہوتی ہیں، وہ تو ہم مٹی کھودیں تو پتہ چلتی ہیں، ایسے پتہ نہیں چلتی، ایسے دکھائی نہیں دیتی. تو اچھے پیارے پیارے بچوں، رضا اور ہدا اور ارمش، ان دنوں میں خاص بات ہے، اور وہ خاص بات ایسی ہے جو فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور اس کے بارے میں ہمیں ایک ایسے انسان نے بتایا ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جو اس دنیا کے سب سے پیارے اور سب سے سچے انسان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی چھوٹا سا تھوڑا سا بھی جھوٹ نہیں بولا. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور وہ صادق الامین تھے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دن بہت خاص ہے، بہت خاص ہے. کیسے بہت خاص ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی ہے نا، دن رات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو جس نے یہ دن رات بنائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سال کے 365 ڈیز بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا یہ 365 ڈیز، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بنائے ہیں سال کے 365 ڈیز، اور ان 365 ڈیز میں سے یہ 10 ڈیز جو آج کل چل رہے ہیں یہ بھائی مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اور ان دنوں میں اگر کسی ایک دن میں ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو اتنا ثواب دوں گا جتنے کہ اس نے پورے سال میں روزے رکھے ہوں. اگر وہ ایک آج کے دن میں روزہ رکھ لیتا ہے نا، جیسے اب کل 3 ذی الحج ہے، کوئی بندہ کہتا ہے میں آج 3 ذی الحج کو روزہ رکھتا ہوں، صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ریوارڈ دیں گے؟ 365 روزوں کا ریوارڈ دیں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ریوارڈ دے رہے ہیں وہ ایسے تھوڑی ہمیں مل رہا ہے جیسے ہمارا اسکول میں رزلٹ آتا ہے تو ہمیں ٹیچر کیا لا دیتی ہیں، ایک بڑا سا کپ ہمیں مل جاتا ہے نا. بچے فرسٹ آتے ہیں تو بچوں کو اسکول میں کپ ملتا ہے. کس کس بچے نے اسکول سے کپ لایا ہے؟ کس کس کو اسکول؟ شاباش. مجھے میڈل ملا تھا. ارمش کو ملا ہے کپ اور لبیب کو ملا ہے. شاباش، بڑے لائق پیارے بچے ہیں. مجھے یقین ہے ابراہیم بھی لائے ہوں گے ضرور اسکول سے کپ. مجھے میڈل ملا تھا. میڈل ملا ہے رضا بیٹی کو. تو مجھے 3 بار ملے. 3 بار ملا ہے. شاباش، ویری گڈ. تو بھائی پیارے بچوں، جیسے آپ لوگوں کو اسکول سے کپ ملتا ہے نا، ایسے ہمیں بڑا سارا کپ ملے گا، بڑی ساری ٹرافی ملے گی. لیکن کس دن ملے گی؟ یہ روزے رکھنے کی قیامت والے دن، جس دن اللہ تعالیٰ رزلٹ ڈے نکالیں گے. رزلٹ ڈے پہ کپ ملتا ہے نا. بچوں کو کیا روزانہ اسکول میں کپ مل جاتا ہے؟ بچوں اسکول میں روزانہ کپ ملتا ہے یا رزلٹ ڈے پہ ملتا ہے؟ رزلٹ ڈے پہ ملتا ہے نا، روز تو نہیں ملتا نا. تبھی ملتا ہے. ہاں، جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تبھی ملتا ہے نا، رزلٹ ڈے پہ ملتا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں بھی یہ کب ملیں گے؟ جب رزلٹ ڈے ہوگا. اور رزلٹ ڈے کون سا ہے؟ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت والا دن. اس دن ابھی ہم یہ جو 10 ڈیز میں ہم جتنی محنت کریں گے نا، اس لیے یہ دن خاص ہیں بچوں
کہ ان 10 دنوں میں ہم جتنا کام کریں گے اس پہ ہمیں ریوارڈ بہت زیادہ مل رہا ہے، اور قیامت والے دن ہمیں بڑے بڑے کپس ملیں گے، اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ میڈل دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سٹارز دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں قیامت والے ہی دن ملیں گے، ہمیں اس زندگی میں بھی ملیں گی چیزیں، بھلا کیا۔ اچھا، اب مجھے بچے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے اچھا لگتا ہے جب بہت رونا آ رہا ہو، یا جب امی پیار کر رہی ہوں، یا جب امی غصہ کر رہی ہوں اور رونا آ رہا ہو تب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یا جب شاباش مل رہی ہو اور آپ اسمائل دے رہے ہیں، کون سی جب فیلنگز ہم اچھی لوگ ہوتی ہنسو ہیں؟ تو امی پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ جب امی پیار کر رہی ہوتی ہیں اور شاباش، تب ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو وہ والی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا خوشی کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، پھر ہمیں رونا نہیں آتا، پھر ہم خفا نہیں ہوتے، پھر ہمیں اسمائل دینا اچھا لگتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سٹار ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے چیزیں دیتے ہیں، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ جب ہمیں کسی سے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نا، لوگ جن بیچاروں کو مانگنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی غلط لوگ نہیں ہوتے، گندے نہیں ہوتے، لیکن ہے نا دنیا میں ایسے لوگ جنہیں اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی دوسروں سے مانگنی پڑتی ہیں کہ ہاں ہمیں دے ایسے دیں۔ ایسے لوگ ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بہت ہی غریب ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کو شرم بھی بہت آ رہی ہوتی ہے، اس کی ایگو بھی بہت ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا مانگنا۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، ہمیں ہمارے اپنے گھر میں چیزیں مل جاتی ہیں بہت ساری، تو یہ بھی تو ایک سٹار ہے نا۔ اسی طرح سے ہم اپنے گھر میں خوش باش رہتے ہیں، یہ بھی سٹار ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی سٹار ہے، ہم ہنستے مسکراتے ہیں، یہ بھی سٹار ہے، ہمیں ٹیچر اچھی باتیں بتاتی ہیں ہمیں وہ سمجھ آتی ہے، یہ بھی سٹار ہے، ہم بیمار نہیں ہیں، ہم اچھے سے دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہیں، یہ بھی سٹار ہیں۔ تو یہ سارے سٹارز تو ہمیں دنیا میں مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے انعام ہمیں اسی دنیا میں مل جاتے ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے کپس ہوں گے اور میڈلز ہوں گے، یہ ہمیں کب ملیں گے؟ دا ڈے آف ججمنٹ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ دن خاص ہیں کہ ان دنوں میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کام، اس کام پہ ہمیں مارکس زیادہ مل رہے ہیں، سٹار زیادہ مل رہے ہیں، ریوارڈ زیادہ مل رہا ہے۔ دیٹس وائی دیز ڈیز آر مور امپورٹینٹ، یہ بہت اہم، بہت پیارے، بہت بلیسڈ ڈیز ہیں، رحمتوں برکتوں والے دن ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دن بہت خاص ہے نا، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان دنوں میں کوئی خاص سورج کوئی خاص شکل ہوگی، یا پودے کچھ اور طرح سے ہو جائیں گے، یا پرندے جو ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے، یا ہم باہر نکلیں گے تو بکرے اڑ رہے ہوں گے، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا نا، نہ ایسا ہونا ہوتا ہے کچھ بھی۔ ہر چیز کیسی ہوگی؟ روٹین کے مطابق۔ لیکن خاص بات کیا ہوگی کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں ان اچھے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ثواب زیادہ مل رہا ہے، انعام زیادہ مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ہر وقت۔ بچوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جی مس۔ دیکھ رہے ہیں نا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب دیکھ رہے ہیں اور ہم جو کام کر رہے ہیں اچھے اچھے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ راضی ہو رہے ہیں، زیادہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان دنوں کی کچھ خاص عبادتیں، ذی الحج کے مہینے کی کچھ خاص باتیں اور ذی الحج کے مہینے کی کچھ خاص عبادتیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا کچھ ہم پڑھائیں، کچھ ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو اب بچے مجھے یہ بتائیں کہ ذی الحج کی خاص عبادت کیا ہے؟ اس مہینے کی خاص عبادت کیا ہے؟ میم کوئی بندہ قربانی رکھنے بالکل زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، چیریٹی۔ بولو تو اس سے چاہیے وہ قربانی سے ذی پہلے الحج کی خاص عبادت، مس حج صدقہ اور باللہ، ذی زکوٰۃ الحج دینا، کی صدقہ اور چیریٹی۔ ٹھیک ہو گیا، رضا بھی ٹھیک بتا رہی ہیں۔ ہم ان دنوں میں صدقہ بھی دیتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ سب عبادات کرتے ہیں اور یہ سب ہم نے کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب اس مہینے کی خاص عبادت نہیں ہے، یہ ہم نے کرنی ہے ساری، ٹھیک ہے، کیونکہ ان پر ہمیں ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے۔
لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو خاص اس مہینے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو اس مہینے کے علاوہ اور کبھی نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ جیسے روزے کس مہینے میں فرض ہیں بچے مجھے بتائیں؟ رمضان میں روزے دیکھیں، اب ہم نے فرض روزے رکھنے ہوتے ہیں تو رمضان میں ہی رکھتے ہیں نا، روزے محرم میں تو نہیں رکھتے ایسے دن خاص اہم ہیں، جیسے رمضان کے تو پورے 30 کے 30 ڈیز اہم ہیں، ذی الحج کے کون سے دن اہم ہیں؟ ذی الحج کے پہلے 10 دن، ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت اہم ہے، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان سے 8 ذی الحج سے لے کر پھر 13 ذی الحج تک یہ دن ان کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، رمضان میں روزے فرض ہیں اور ذی الحج میں حج فرض ہے۔ اچھا مجھے بچے یہ بتائیں گے کہ ہماری آخری کتاب کون سی ہے؟ الہامی کتاب ہماری کون سی ہے آخری کتاب؟ قرآن پاک، ویری گڈ، ہماری آخری کتاب ہے قرآن پاک، ہماری کتاب ہے قرآن پاک جسے ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا بچے مجھے یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک جو ہے اس کی پہلی وحی کب آئی تھی، کون سے مہینے میں؟ قرآن پاک کی پہلی وحی کون سے مہینے میں آئی تھی بچوں؟ رمضان کے مہینے میں، شاباش، ویری گڈ، پہلی وحی جو تھی وہ رمضان المبارک میں آئی تھی۔ کیا بچوں کو پتا ہے کہ آخری وحی کب آئی تھی؟ آخری وحی کون سے مہینے میں آئی تھی؟ یس، ویری گڈ، شاباش، آخری جو وحی تھی وہ ذی الحج کے مہینے میں آئی ہے۔ قرآن پاک کی تکمیل کون سے مہینے میں ہوئی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ قرآن پاک کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا، قرآن پاک کی تکمیل ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب بچوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ذی الحج کے مہینے میں سورہ مائدہ کی آخری آیات آئی تھی کہ ہم نے آپ کے لیے یہ دین مکمل کر دیا، یہ دین ہمارے لیے مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ مہینہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، آخری وحی جو ہے یہ ذی الحج کے مہینے میں نازل ہوئی۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، اور کون سی خاص بات ہے اس مہینے کی اور رمضان کی، ہم ذرا کمپیرزن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، رمضان المبارک میں ہر نیک کام پر اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، ذی الحج کے مہینے میں بھی ہر نیک کام پر اجر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے۔ اچھا جی، اور جب ختم ہو جاتا ہے رمضان کا مہینہ تو ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، اور جب ختم ہو جاتا ہے یہ 10 دن ذی الحج کے 9 دن پورے ہوتے ہیں تو 10ویں دن ہم مناتے ہیں بچوں کون سی عید؟ عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے؟ یا عید قربان۔ اچھا، اب یہ جو حج والی بات ہے ہم تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ حج جو ہے کل بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا تھا، تھوڑا سا آگے اور ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حج جو ہے یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو صاحب حیثیت صاحب استطاعت مسلمان ہوتے ہیں ان پہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور پیارے بچوں کیا بات ہے اچھی بات یہ ہے کہ حج کے لیے پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ اب وہ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، انڈینز بھی ہو سکتے ہیں، ایران سے بھی ہو سکتے ہیں، افغانستان سے بھی ہو سکتے ہیں، عراق سے بھی ہو سکتے ہیں، یمن سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ یورپین کنٹریز سے بھی ہو سکتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، فرانس سے، جرمنی سے، آسٹریلیا سے، کہیں سے بھی، سارے کے سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔
अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। और आपको पता है कि अल्लाह ताला के हजूर उस वक्त वो सब मुसलमान बराबर होते हैं, चाहे कोई उनमें बहुत अमीर हो और चाहे कोई बहुत गरीब हो, चाहे किसी का कम्प्लेक्शन बहुत वाइट हो और चाहे कोई बहुत डार्क कम्प्लेक्शन का हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई काला हो, या कोई बहुत अमीर हो, कोई बहुत गरीब हो, अल्लाह ताला के नजदीक सारे बराबर होते हैं। चाहे कोई उर्दू बोल रहा हो या कोई इंग्लिश बोल रहा हो या फ्रेंच बोल रहा हो या सिंधी बोल रहा हो, अल्लाह ताला को वो सारे एक जैसे लगते हैं। और प्यारी बात क्या है बच्चों, और प्यारी बात यह है कि उन सारों का ड्रेस एक जैसा होता है, वो सारे एक जैसा यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ होता है, उसको कहते हैं एहराम। हज के लिए जितने सारी दुनिया से हाजी आए होते हैं, उन्होंने एक ही जैसा ड्रेस पहना होता है। अभी आप देखें ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको नजर आ रहा है ना, ये सारे लोगों का सफेद ड्रेस है, सफेद दो चादरें होती हैं मर्दों के लिए बस, एक उन्होंने अपने ऊपर लपेटी होती है, एक तहमत की तरह नीचे बांधी होती है। सारों ने, कोई अमीर है उसका भी यही ड्रेस है, कोई गरीब है उसके लिए भी यही यूनिफॉर्म है, और खवातीन ने पूरा कवर, अपने आप को अच्छे तरीके से कवर रख के कोई सा भी लिबास पहनना होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हमारा दीन कितना प्यारा है। अल्लाह ताला के नजदीक, अल्लाह ताला के नजदीक सब इंसान बराबर हैं, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और सब बराबर हैं। अल्लाह के नजदीक कौन अच्छा है, कौन प्यारा है? जिसमें तकवा ज्यादा होता है। तकवा क्या होता है? जिस, वो दिल हमने पढ़ा था ना, तकवे वाला दिल कौन सा होता है? जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है और अल्लाह का डर होता है। जो अल्लाह के डर और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से गलत काम नहीं करता, वो दिल तकवा से भरा होता है। और अल्लाह ताला को वही दिल और वही लोग अच्छे लगते हैं जिनका दिल तकवा से भरा हुआ हो, जिसमें ब्लैक डॉट्स ना हो। जिन दिनों में ब्लैक डॉट्स होते हैं वो अल्लाह पाक को नहीं अच्छे लगते। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को ये बात बच्चों को समझ आई है कि जब हम हज के लिए जाते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो सारे बिल्कुल एक तरह से अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो आपको पता चला कि मुसलमानों के दरमियान ये अल्लाह ताला ने कैसी बेहतरीन बात रखी है। सारे मुसलमान जो हैं वो खुतबा सुनते हैं हज का, इकट्ठे एक जैसी बातें सुनते हैं जो मुसलमानों की फेवर में होती है। ठीक है, अब बच्चों को ये वाली हज वाली बात समझ आई? आपको ये बात समझ आई बच्चों? अच्छा, अब इसमें एक और जी प्यारी बात क्या है, अब इसमें एक और प्यारी बात क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि मुसलमान चाहे यूरोप में रह रहा हो या एशिया में, अफ्रीका में रह रहा हो या मिडल ईस्ट में रह रहा हो, वो सारे आपस में क्या हैं? सब मुसलमान आपस में क्या हैं? सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सब यूनाइटेड हैं, सब एक हैं। अल्लाह के नबी ने हमें बताया था कि अगर एक मुसलमान खुश होगा तो उसकी खुशी पे सब खुश होंगे, और अगर एक मुसलमान को हल्का सा कोई कांटा भी चुभेगा, चाहे वो यूरोप में रहता हो, तो जो मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं वो भी उसकी तकलीफ महसूस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसका वो कांटा निकाल दें, कि वो सुकून से हो जाए। ठीक है, देखें इस चीज को हम सारा सारा साल प्रैक्टिस करते हैं। हम जब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद में सब, अमीर गरीब छोटे बड़े, सब अल्लाह ताला के हुजूर बराबर होते हैं। इसी तरह जब मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं तो सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं और वो सब एक तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो दीन है वो हमें ये सिखाता है कि हमारा एक अल्लाह पर भरोसा है, एक अल्लाह पर हमारा ईमान है, तो हम सब आपस में भाई भाई हैं और हम सब ने मिलकर एक दूसरे की तकलीफ दूर करनी है और एक दूसरे को मजबूत बनाना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। हर मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का ख्याल रखना है। अब बच्चे मुझे ये बताएं कि इस हज के मौका पर क्या दुनिया में कहीं पे कोई मुसलमान ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं? कोई प्यारे प्यारे बच्चे मुसलमानों के तकलीफ में हैं? किसी बच्चे को पता है? मिस फलस्तीन में। यस, रिजा ने बताया फलस्तीन में। ठीक है, और
जी, इस वक्त प्यारे बच्चों, इस जिलहज के इन प्यारे प्यारे दिनों में, इन ब्लेस्ड डेज में हम देख रहे हैं कि जो फलस्तीन के मुसलमान हैं, जो गजा के मुसलमान हैं, वो तकलीफ में हैं, वो परेशानी में हैं। तो क्या हमारा दिल उनके लिए परेशान होता है? हम उनके बारे में जब सोचते हैं तो क्या हमें अफसोस होता है कि हमारे बहन भाई तकलीफ में हैं? तो फिर हम क्या सोचते हैं कि हमने उनकी तकलीफ कैसे दूर करनी है? हमें अल्लाह के नबी ने यही बताया था ना, हमारे नबी ने यही बताया है कि जब कोई मुसलमान तकलीफ में होगा तो दूसरे मुसलमान ने उसकी तकलीफ दूर करनी है। तो क्या हम सोचते हैं कि इतने प्यारे, इतने अच्छे ब्लेस्ड डेज में हमारे बहन भाई तकलीफ में है, मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए और हम कैसे उनकी मदद करें? आपने कभी अम्मी जान से पूछा, अम्मी हम कैसे उनकी मदद करें? किसी बच्चे को पता है हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं? मिस बॉयकॉट करें। शाबाश, हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकते हैं। अभी देखें, ये इतने प्यारे, इतने अच्छे ब्लेस्ड डेज हैं, इनमें दुआएं कबूल होती हैं, इनमें हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, हम बायकॉट कर सकते हैं इजरायली प्रोडक्ट्स की, उन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स की जो हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों को तकलीफ पहुंचाते हैं। सबसे अहम और सबसे खास बात, प्यारे बच्चों, हम लोग अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग कैसे मजबूत बन सकते हैं कि जब आप लोग बड़े हों तो आप लोग इतने ताकतवर हों कि आप लोग जालिमों को रोक सकें। जो मुसलमानों के खिलाफ हरकतें लोग करते हैं, आप उनको रोक सकें। कैसे कर सकते हैं आप लोग? कि जब आप लोग स्ट्रांग होंगे, आप लोग सेहतमंद और ताकतवर मोमिन होंगे। तो आप लोगों ने कैसा मोमिन बनना है? सेहतमंद और ताकतवर। अब सेहतमंद और ताकतवर मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि आप लोग गंदी चीजें ना खाएं, ठीक है? पाक साफ चीजें खाएं। जो चीज अम्मी खाने के लिए देती हैं वो चीज लेनी है, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट हो, जो भी हो, ठीक? इसी तरह से आप लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत करनी है खास करके। और इन दिनों में चूंकि अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं, ये दिन अल्लाह ताला को बहुत प्यारे लगते हैं, तो इन दिनों में आप लोगों ने बहुत ज्यादा दुआएं करनी है कि या अल्लाह हमें मजबूत, सेहतमंद और ताकतवर मोमिन बनाइए कि हम दूसरे मुसलमानों का सहारा बन सकें। ठीक है, आप लोगों की दुआओं में एक ये दुआ भी होनी चाहिए। आप लोग हज के लिए दुआ कर रहे हैं? आप लोगों और को मैंने एक सब्र भी टारगेट दिया था। जी रिजा, सब्र भी लाना चाहिए। हमें भी आना चाहिए, बिल्कुल। आप लोगों ने अब बिलखसूस ये दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद, ताकतवर मोमिन बनाइए, हमें हज के लिए बुलाइए और हमें इस काबिल बनाइए कि हम दूसरे मुसलमानों की मदद कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने बातें सीखी कि हमने इन दिनों में तकबीरात पढ़नी है ज्यादा से ज्यादा। इन दिनों के करने के काम ये थे ना हमारे, हमने तकबीरात पढ़नी थी। अच्छा, आप तकबीरात कल की क्लास में मैंने बच्चों को याद कराई थी, किस बच्चे को याद है? कौन बहुत अच्छे प्यारे तरीके से सुनाएगा? जी इब्राहिम, आप सुनाइए ऊंची आवाज में। इब्राहिम सुनाइए आप। शाबाश, वेरी गुड। आप लोगों ने इन दिनों में तकबीरात जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है और कुरान पाक की तिलावत रोजाना करनी है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा जितनी रोज पढ़ते हैं उसमें से ज्यादा आप लोगों ने कुरान पाक की तिलावत करनी है। अच्छा, अब जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करता है ना बच्चों, उसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि उसकी मिसाल कैसी है? जैसे वो एक परफ्यूम की बॉटल हो, खुशबू की तरह हो वो, और उसकी खुशबू सारे तरफ फैल रही हो और सारी फिजा बहुत मजे की हुई हो, बहुत खूबसूरत उस खुशबू की वजह से।
جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی مثال خوشبو کی طرح ہے. یہ بات ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے. اور جو بندہ قرآن پاک نہیں پڑھتا اس کی مثال کیسی ہے کہ خوشبو کی بوتل تو ہے، وہ پرفیوم کی بوتل تو ہے، وہ خوشبو تو ہے، لیکن اس کی خوشبو کے اوپر سختی سے ڈھکن بند ہے، کیپ اس کی کلوز ہے، ٹائٹلی کلوز ہے کہ کسی کو خوشبو نہیں آ رہی. تو پیارے بچوں نے کیسی والی پرفیوم بوٹل بننا ہے؟ جس کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہو یا جس کی خوشبو نہ آ رہی ہو؟ ارمیش، آپ نے خوشبو کی طرح بننا ہے کیا؟ ارمیش کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایسی ہوں جیسے مزے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی تو آپ کی مثال بالکل ایسی ہوگی جیسے پرفیوم جو ہے نا وہ سارا کسی نے آگے پیچھے بکھیرا ہوا اور اس کی خوشبو بہت پیاری ادھر ادھر ہو رہی ہو. اچھا ہدا آپ کیسے بنیں گی؟ کیا آپ خوشبو کی طرح بنیں گی ٹائٹلی کلوزڈ یا جس کی خوشبو پھیل رہی ہو؟ خدا، رضا، ابراہیم، جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ پرفیوم ہو اور ان کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہو. لیکن جو نہیں پڑھتے ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جن سے کوئی خوشبو نہ آ رہی ہو. تو بچوں نے خوشبو والا بننا ہے کہ بغیر خوشبو والا رہنا ہے؟ خوشبو والا. خوشبو والا بننا ہے. خوشبو والا بننا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے ہوں، جہاں پہ وہ پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں وہاں آس پاس ہر جگہ پیاری سی خوشبو پھیل جائے. تو اس کے لیے بھلا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پڑھنا. بالکل، اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہوگی. جب آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ لوگ بالکل ایسے ہوں گے جیسے کہ خوشبو ادھر ادھر پھیل رہی ہے، بہت پیاری سی. جنت کے پھول تو آپ ہیں ہی ہیں. تلاوت کرنے سے آپ کی خوشبو سے سارا گھر مہک اٹھے گا اور آپ نے ایسے ہی بننا ہے. جی پیارے بچوں، اور تکبیرات آپ لوگوں نے ضرور 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 بہت ساری پڑھنی ہے اور آپ لوگوں نے بہت دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائیں اور ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. ٹھیک بات ہو گئی بچوں. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ بچوں کو جو میں نے چارٹس بھیجے تھے بچے وہ فل کر رہے ہیں اپنی نماز کا؟ روز نماز پڑھ کے اس میں ٹک لگا رہے ہیں؟ مس کون سا چارٹ؟ آپ گروپ میں دیکھیے گا، گروپ میں نے ایک چارٹ بھیجا تھا 10 days کے لیے کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے اور پھر اس پہ ٹک لگانا ہے اور پھر وہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے پریکٹس گروپ میں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح سے آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے روز اور اس کے لیے ٹک لگانا ہے اور وہ بھی گروپ میں شیئر کرنا ہے. اور کیا چیز تھی؟ اور صدقہ باکس کس کس نے بنا لیا ہوا ہے؟ چیریٹی باکس کس کس کا بن گیا ہے؟ بچوں نے بنایا ہوا ہے؟ اس میں پاکٹ منی ڈال رہے ہیں؟ کس کا قریب پڑا ہے صدقہ باکس؟ ذرا ویڈیو آن کر کے دکھائیں تو صحیح. کون بچہ ابھی فوری اپنا چیریٹی باکس دکھا سکتا ہے؟ چلیں، اگر آپ لوگوں نے نہیں بنائے ہوئے تو آج آپ لوگوں نے بنا لینا ہے اور پھر جس جس کو بھی پاکٹ منی ملتی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور پھر وہ آپ نے کسی ضرورت مند تک پہنچانے ہیں اور ان دنوں میں آپ نے اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اچھا بھی پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین میں، دنیا میں، آخرت میں ہر جگہ بہت کامیابیاں عطا فرمائیں. ایک دفعہ مجھے ذرا تکبیرات تو بچے سنا دیں، سارے مل کے پڑھیں. سب بچے اپنے مائک انمیوٹ کریں اور مل کے تکبیرات سنائیں ذرا مجھے. ارمیش، ہدا، شاباش پڑھیے. شاباش پڑھتے جائیے.
چلے میں لگاتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ سارے بچے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ شاباش، پڑھیے پڑھیے، تکبیرات بچے پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ شاباش، ویری گڈ، رجا تو بہت پیارا پڑھ رہی ہیں۔ باقی اللہ بچے اونچی اکبر آواز میں پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ ہاں، اس کے ساتھ مل کے پڑھیں۔ چلیں آپ مل کے پڑھیں، سارے بچے اس کے ساتھ، سب کی آواز آئے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا